دوستو، اگر آپ کسی خاص شخص کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں مگر وہ آپ کی طرف دیکھتا بھی نہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی بات کو اہمیت دیں، آپ کو ویلیو کریں اور آپ کی موجودگی کو محسوس کریں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ انسان کے اندر بے شمار جذبات چھپے ہوتے ہیں اور ان میں سب سے طاقتور جذبہ ہے کسی کو پسند کرنا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے انداز، کسی کی باتوں یا شخصیت سے متاثر ہو کر اسے دل سے چاہنے لگتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ شخص ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ کبھی ہم کسی رشتے میں ہوتے ہیں مگر وقت کے ساتھ اس کی دلچسپی، اس کی محبت اور توجہ کم ہونے لگتی ہے۔ ہم اسے واپس پانے کے لیے سب کچھ کر گزرتے ہیں، ہر وقت دستیاب رہتے ہیں، اس کے لیے وقت نکالتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، لیکن نتیجہ وہ ہمیں مزید نظر انداز کرنے لگتا ہے۔ ایسے میں انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، خود اعتمادی ختم ہونے لگتی ہے اور دماغ بار بار یہی سوال کرتا ہے، آخر میں کم کیوں پڑ گیا؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ تعلقات صرف محبت سے نہیں، تابعداری سے نہیں، سمجھداری اور نفسیاتی توازن سے مضبوط ہوتے ہیں۔ اور یہی مقصد ہے وارث کی بات کا، کہ آپ کی زندگی میں رشتوں کے حوالے سے کوئی مسئلہ باقی نہ رہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے 7 ایسے ڈارک سائیکالوجی رازوں کی جو اگر مثبت نیت سے استعمال کیے جائیں تو کسی بھی رشتے میں کشش، احترام اور قربت پیدا کر سکتے ہیں۔ مگر یاد رکھیں، مقصد کسی کو کنٹرول کرنا نہیں بلکہ تعلق کو بہتر بنانا ہے۔ یہ علم طاقت ہے اور طاقت ہمیشہ ذمہ داری مانگتی ہے۔ تو آئیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ آخر میں آپ وہ سمجھ پائیں گے جو اکثر لوگ ساری زندگی نہیں سمجھ پاتے۔ چلیے شروع کرتے ہیں پہلی ٹرک سے۔ نمبر 1، غیر مستقل توجہ کا جال۔ انسانی دماغ کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ پیش گوئی کرنا چاہتا ہے، یعنی اسے یہ پسند ہے کہ چیزیں واضح ہوں، اندازہ لگایا جا سکے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ لیکن جب آپ اس کی اس فطری عادت کو توڑ دیتے ہیں تو وہ آپ کے رویے کا قیدی بن جاتا ہے۔ جب آپ کسی کو مسلسل ایک ہی انداز میں توجہ دیتے رہیں، روز بات کریں، ہمیشہ دستیاب رہیں، ہر وقت مسکرا کر جواب دیں، تو وہ آپ کی موجودگی کو معمولی سمجھنے لگتا ہے، کیونکہ دماغ کو عادت پڑ جاتی ہے، اور عادت کا مطلب ہے بغیر سوچے سمجھے قبول کر لینا۔ مگر جیسے ہی آپ اس توجہ کے پیٹرن کو غیر متوقع بنا دیتے ہیں، سب کچھ بدل جاتا ہے۔ ایک دن آپ اس سے بھرپور دلچسپی سے بات کریں، اس کے مزاج کے مطابق چلیں، کہہ کے لگائیں، تعریف کریں، اور اگلے دن خاموش رہیں، مصروف دکھائی دیں، پیغام کا جواب دیر سے دیں یا بالکل نہ دیں۔ یہ اچانک تبدیلی دماغ کے لیے ایک صدمہ ہوتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کل تو وہ بہت خوش تھا، آج کیوں نہیں؟ کیا میں نے کچھ غلط کہا؟ کیا وہ ناراض ہے؟ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب دماغ میں ڈوپامین کا کھیل شروع ہوتا ہے۔ وہ ہر نئی بات، ہر نئے سگنل، ہر نئی توجہ کے لمحے کو خوشی کے انعام کی طرح محسوس کرتا ہے۔ کیونکہ یہ انعام پیشگوئی سے باہر ہوتا ہے، دماغ اس کی عادت ڈال لیتا ہے۔ جیسے جوا کھیلنے والے ہر بار شاید اس بار جیت جاؤں کے احساس سے بندھے رہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص آپ کی توجہ کا قیدی بن جاتا ہے۔ آپ کی موجودگی، آپ کا خاموش رہنا، آپ کی باتیں سب اس کے دماغ کے لیے ایک ذہنی انعام بن جاتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، یہ طاقت احتیاط مانگتی ہے۔ اسے کسی کو نقصان دینے کے لیے نہیں بلکہ دلچسپی اور توازن قائم رکھنے کے لیے استعمال کریں۔ نمبر 2، جذباتی پیچھے ہٹنا۔ کبھی کبھی کسی کے دل پر سب سے گہرا اثر قریب آنے سے نہیں بلکہ دور ہونے سے پڑتا ہے۔ انسان فطرتاً اس چیز کی قدر تب کرتا ہے جب وہ اس کے پاس نہیں ہوتی۔ اس لیے تعلقات میں سب کچھ آسانی سے ملنے لگتا ہے، وقت، توجہ، محبت، تو انسان لاشعوری طور پر اس کو معمولی سمجھنے لگتا ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ تھوڑا پیچھے ہٹتے ہیں، تھوڑا خاموش اور مصروف نظر آتے ہیں، ایک نفسیاتی تبدیلی شروع ہو جاتی ہے۔ مثلاً اگر آپ روز رابطہ کرتے ہیں تو کچھ دن وقفہ دیں۔ اگر آپ ہر میسج کا فوراً جواب دیتے ہیں تو آپ تھوڑا وقت لیں، اور جب وہ پوچھے تو سادہ سا کہیں، بس آج کل کام زیادہ ہے، یا تھوڑا فیملی ٹائم دینا تھا۔ یہ چھوٹے سے جملے ایک بڑا اثر ڈالتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کی غیر موجود ہونے سے وہ آپ کی اہمیت کو دوبارہ محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہی انسانی فطرت ہے۔ جو چیز ہمیشہ دستیاب رہے اس کی قدر کم ہو جاتی ہے، اور جو چیز کبھی کبھی ملے وہ خوبصورت تجسس پیدا کرتی ہے۔ یہی تجسس، کیا وہ مجھ سے ناراض ہے؟ کیا میں اس کے لیے اب بھی خاص ہوں؟ جیسے سوالات کو جنم دیتا ہے، اور یہی سوالات ذہن میں جذباتی انحصار پیدا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ پیچھے ہٹنا خاموش سزا نہیں ہونا چاہیے بلکہ قدرتی وقفہ ہو۔ مقصد کسی کو تڑپانا نہیں
बल्कि ताल्लुक को ताज़ा और मुतवाज़न रखना है। जब आप जज्बाती तौर पर हर वक्त मौजूद नहीं होते तो आपकी मौजूदगी एक कीमती मौका बन जाती है और इंसान हमेशा कीमती चीजों की तरफ खींचता है। इसलिए कभी कभार गायब होना दरअसल ताल्लुक को मजबूत बनाने का एक नफसियाती फन है। नंबर 3, नामुकम्मल बातों का जादू। कभी आपने महसूस किया कि जब कोई कहानी या फिल्म अचानक खत्म हो जाए तो दिमाग उसे बार बार याद करता रहता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये एक मजबूत नफसियाती असूल है जिसे ज़ीगार्निक इफेक्ट कहा जाता है। इंसानी दिमाग को अधूरी बातें बिल्कुल पसंद नहीं होती। जब कोई चीज मुकम्मल ना हो तो दिमाग उसे बार बार दोहराता है जब तक उसे इख्तिताम न मिल जाए। तल्लुकात में आप इसी असूल को होशियारी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन आप किसी से बात कर रहे हो, माहौल अच्छा हो, गुफ्तगू में रवानी चल रही हो और फिर आप अचानक कह दें, ओ मुझे अभी कुछ काम याद आया, बाकी बात बाद में करेंगे या इस बारे में बाद में बताऊंगा। तुम्हें हैरत होगी, अब हुआ क्या है, दिमाग के लिए वो लम्हा नामुकम्मल रह जाता है। वो इस बात, इस जुमले और इस एहसास के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाएगा। वो तजस्सुस में मुब्तला रहेगा कि आखिर वो कहना क्या चाहता था और यही तजस्सुस आपके बारे में मुसलसल सोचने का बहस बन जाता है। ये तकनीक जज्बाती ताल्लुक में नफसियाती कशिश पैदा करती है क्योंकि दिमाग उस शख्स की तरफ बार बार खींचता है जिसने कहानी अधूरी छोड़ दी हो। लेकिन याद रखें, ये खेल नाजुक है। बहुत ज्यादा बार ऐसा करना उल्टा असर डाल सकता है। इस्तेमाल सिर्फ दिलचस्पी रखने के लिए करें, ना कि किसी को उलझाने के लिए। जब आप बात या मुलाकात को दुरुस्त लम्हे पर खत्म करते हैं तो आप अगली मुलाकात के लिए एक ज़हनी भूख पैदा कर देते हैं और यही वो भूख है जो ताल्लुक को ताजगी और कशिश से भर देती है। नंबर 4, इनकासी असाब पर कब्जा। क्या आपने कभी महसूस किया कि जब आप किसी के साथ ज्यादा वक्त गुजारते हैं तो आपके अंदाज, लहजे और हरकतों में एक जैसापन आ जाता है? ये इत्तेफाक नहीं बल्कि दिमाग का कमाल है। इंसान के दिमाग में कुछ खास खुली होते हैं जिन्हें मिरर न्यूरॉन्स कहा जाता है, यानी ऐसे असाब जो दूसरों के जज्बात, हरकत और रवैये को नकल करते हैं। यही असाब हमें किसी के साथ एहसासाती तौर पर जुड़ने में मदद देते हैं। जब आप किसी शख्स के अंदाज़े गुफ्तगू, हाथ के इशारों या चेहरे के तासुरात को हल्के गैर महसूस अंदाज में अपनाते हैं तो उसका शऊर फौरन आपके साथ ताल्लुक महसूस करने लगता है। दिमाग कहता है ये शख्स मेरे जैसा है, इसे मैं समझ सकता हूँ, ये मेरा अपना है। और यही एहसास आपके दरमियान एक गैर मरई कुर्बत पैदा करता है। मसलन अगर वो बात करते हुए थोड़ा सा झुक कर बोलता है तो आप भी कुदरती अंदाज में ऐसा करें। अगर वो नरम लहजे में बात करता है तो आप भी अपनी आवाज का टोन हल्का रखें। अगर वो मुस्कुराता है तो आप भी हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दें। ये छोटे छोटे इशारे बज़ाहिर मामूली लगते हैं मगर लाशऊर में वो एक गहरा कनेक्शन बना देते हैं। मगर यहाँ एक एहतियात जरूरी है। ये सब कुछ इंतहाई बारीकी से होना चाहिए। अगर सामने वाला महसूस कर ले कि आप जानबूझकर नकल कर रहे हैं तो असर फौरन खत्म हो जाएगा, बल्कि उल्टा शक पैदा हो सकता है। याद रखें, मकसद किसी को धोखा देना नहीं बल्कि एहसासाती हमआहंगी पैदा करना है। जब आपका लहजा, जज्बात और हरकत दूसरों के मुताबिक हो जाते हैं तो वो खुद ब खुद आपकी मौजूदगी में महफूज और जुड़ा हुआ महसूस करते हैं और यही एहसास किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत बुनियाद होता है। नंबर 5, कमजोरी को हथियार बनाना। अक्सर लोग समझते हैं कि ताल्लुकात में हमेशा मजबूत, पुरएतमाद और बेअहम नजर आना जरूरी है, मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। इंसान असल में उस वक्त किसी के करीब आता है जब वो उसकी इंसानी कमजोरी देखता है, क्योंकि कमजोरी हमें एक दूसरे से हकीकी तौर पर जोड़ती है, ना किसी के दिखावे या काबिल शख्सियत के तस्वर से। जब आप वक्तन फवक्तन अपनी कमजोरी ज़ाहिर करते हैं, जैसे थकन, मायूसी या खौफ का इजहार, तो दूसरा शख्स आपको एक असल इंसान के तौर पर महसूस करता है। मसलन जब वो खुद जज्बाती तौर पर खुला हो, उसी लम्हे नरमी से कहें, कभी कभी मुझे भी लगता है कि मैं काफी नहीं हूँ, या मुझे भी बाज़ औक़ात अपनी जिंदगी के फैसलों पर शक होता है। ऐसे जुमले छोटे लगते हैं मगर इनके असरात गहरे होते हैं, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक हिफाजती जज्बा होता है, किसी को सहारा देने, उसको समझने और महफूज रखने के लिए। जब आप अपनी कमजोरी ज़ाहिर करते हैं तो आप लाशऊरी तौर पर उस जज्बे को जागने का मौका देते हैं। वो शख्स आपके लिए फिक्रमंद होता है, आपकी बातों पर तवज्जो देता है और रफ्ता रफ्ता एहसासाती तौर पर आपसे जुड़ने लगता है। मगर याद रखें, ये कमजोरी दिखाने का मतलब रहम मांगना या मोहताज बन जाना नहीं है। ये सिर्फ एक लम्हाती खिड़की है जिसके जरिए दूसरा शख्स आपके अंदर झांक सके और आपके सच्चे जज्बे को महसूस कर सके। जब कोई शख्स आपके दुख, खौफ या कमजोरी को समझ लेता है तो वो आपके लिए वही एहसास रखने लगता है जो एक इंसान अपने करीबी के लिए रखता है, और यही वो लम्हा है जब दिल में असल जगह बन जाती है, एक ऐसी जगह जहाँ मोहब्बत, एतमाद और वफादारी खुद ब खुद परवान चढ़ती है। नंबर 6, मेहनत कराओ, कीमत बढ़ाओ।
یہ انسانی فطرت ہے کہ ہم ہمیشہ اس چیز کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں جس کے لیے ہم نے وقت، محنت یا جذبات لگائے ہو۔ یہ اصول زندگی کے ہر شعبے میں نظر آتا ہے، چاہے وہ کوئی خواب ہو، کاروبار ہو یا تعلق۔ جب انسان کسی چیز کے لیے کوشش کرتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک نفسیاتی جواز بنتا ہے کہ میں نے اتنی محنت کی ہے تو یہ چیز قیمتی ہونی چاہیے۔ یہی اصول تعلقات میں حیرت انگیز طور پر کام کرتا ہے۔ جب آپ کسی شخص کو اپنی زندگی میں چھوٹے مگر معنی خیز کاموں میں شامل کرتے ہیں، جیسے مجھے تمہاری رائے چاہیے، یہ فیصلہ مشکل لگ رہا ہے، تم کیا سوچتے ہو، یا یہ چیز تم بہتر سمجھ سکتے ہو، ذرا دیکھ لو، تو آپ دراصل اسے یہ احساس دلا رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے اہم ہے۔ اب جب وہ آپ کے لیے وقت نکالتا ہے، کچھ سوچتا ہے یا آپ کی مدد کرتا ہے تو لاشعوری طور پر وہ اپنے ذہن میں آپ پر سرمایہ کاری کر رہا ہوتا ہے، وقت کی، توانائی کی اور جذبات کی۔ یہی سرمایہ کاری ایسا وابستگی میں بدل جاتی ہے، کیونکہ انسان اپنی لگائی ہوئی محنت کو کبھی آسانی سے نہیں چھوڑ سکتا۔ یہی وجہ کہ جب کوئی رشتہ یک طرفہ ہو، یعنی ایک شخص سب کچھ دیتا رہے اور دوسرا صرف لیتا رہے، تو ایک وقت کے بعد دینے والا شخص خود کو تھکا ہوا محسوس کرتا ہے، جبکہ لینے والے کو کچھ خاص فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جب دونوں طرف سے محنت، مشورہ اور عمل شامل ہو تو وہ تعلق زیادہ مضبوط اور دیر پا ہوتا ہے۔ لہذا ہمیشہ یہ یقینی بنائیں کہ دوسرا شخص صرف آپ سے محبت نہ کرے بلکہ آپ کے لیے محنت بھی کرے، کیونکہ محنت کے بغیر محبت صرف ایک جذبہ ہے، مگر محنت کے ساتھ وہ وابستگی اور وفاداری میں بدل جاتی ہے۔ نمبر 7، ادھوری تعریف کا جادو۔ یہ ایک نفسیاتی کھیل ہے جو انسان کے دماغ کی بھوک جگاتا ہے، وہ بھوک جو تسلیم کیے جانے کی خواہش سے جنم لیتی ہے۔ جب آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں مگر اس تعریف کو ادھورا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ اس کے ذہن میں ایک خفیہ سا خلا پیدا کر دیتے ہیں۔ مثلا آپ کہیں تم واقعہ بدل گئے ہو، لیکن تم میں بہت صلاحیت ہے، بس تھوڑی سی کمی ہے۔ یہ چھوٹا سا لیکن ایک ذہنی معمہ بنا دیتا ہے۔ دماغ فطری طور پر نامکمل باتوں کو بند نہیں کر پاتا، وہ اس خلا کو بھرنے کے لیے بے چین رہتا ہے۔ لہذا جس شخص سے آپ یہ بات کرتے ہیں وہ لاشعوری طور پر یہ جاننے لگتا ہے کہ آپ دوبارہ اس کی تعریف کریں، دوبارہ اس کی منظوری دیں تاکہ وہ ادھوری تعریف پوری ہو جائے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے نفسیاتی انحصار پیدا ہوتا ہے۔ وہ شخص ایسا آپ کی توجہ، آپ کی رائے اور آپ کی منظوری کا محتاج بننے لگتا ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ یقین بیٹھ جاتا ہے کہ میری ویلیو تب بھی مکمل ہے جب یہ شخص مجھے تسلیم کریں۔ لیکن یاد رکھیں یہ تکنیک انتہائی نازک ہے۔ اگر آپ اسے حد سے زیادہ استعمال کریں تو یہ دل شکنی یا ناپسندیدگی میں بدل جاتی ہے۔ اس کا اصل فن توازن میں ہے۔ بس اتنی تعریف کریں کہ امید جاگے اور اتنی روک لیں کہ جستجو باقی رہے۔ یہی ادھوری تعریف وہ نفسیاتی کنجی ہے جو دوسرے شخص کو آپ کے الفاظ، آپ کی رائے اور سب سے بڑھ کر آپ کی منظوری کے گرد گھما دیتے ہیں۔ یہ جادو تعریف سے نہیں بلکہ ادھوری تعریف سے چلتا ہے، کیونکہ انسان ہمیشہ اس شے کے پیچھے بھاگتا ہے جو اسے پوری نہ ملی ہو۔ دوستو، یہ 7 نفسیاتی راز اگر آپ نے سمجھداری، اخلاقی اور واضح حدود کے اندر استعمال کیے تو آپ واقعی دوسروں کے ذہن، دل اور رویے پر گہرا اور مثبت اثر ڈال سکتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ ٹولز طاقتور ہے، یہ آپ کو تعلق بنانے، اعتماد چھیننے اور رشتوں کو مضبوط کرنے میں مدد دے سکتے ہیں، مگر ہر طاقت کے ساتھ ایک ذمہ داری بھی آتی ہے۔ اس لیے پہلے اپنے مقصد کو واضح کریں کہ آپ کسی کو بہتر بنانے، رشتے میں گہرائی لانے یا صرف نقصان پہنچانے کے لیے یہ تکنیکیں استعمال کر رہے ہیں۔ مقصد ہمیشہ مثبت ہونا چاہیے۔ یہ طریقے انسان کے نفسیاتی اصولوں پر مبنی ہے: غیر مستقل توجہ، جذباتی طور پر پیچھے ہٹنا، نامکمل باتیں، انعکاس، کمزوری کا مناسب اظہار اور دوسروں کی محنت کو سراہنا اور ادھوری تعریف۔ ہر ایک کا مقصد تعلق میں توازن پیدا کرنا ہے اور دوسروں کے احساس قدر کو جگانا ہے، مگر یہ تکنیکیں ناجائز انداز میں یا مسلسل کنٹرولنگ رویے کے ساتھ اپنائی جائیں تو نتیجہ تباہ کن ہو سکتا ہے۔ اعتماد ٹوٹتا ہے، رشتہ زخم کھاتا ہے اور آپ خود اندر سے کمزور محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ شفافیت رکھیں، حدود کا احترام کریں اور سامنے والے شخص کے جذبات کا خیال رکھیں۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو یہ راز رشتوں میں نئی زندگی ڈال سکتے ہیں، اگر نیت غلط ہو تو آپ کو تنہائی اور مایوسی کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو معلوماتی اور مفید لگی ہو تو برائے مہربانی ہمارے چینل وارث کی بات کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی بہتر رشتے بنانے کے طور پر سیکھ سکیں۔ آپ کی سبسکرپشن سے ہمیں ایسے مزید مواد بنانے کی حوصلہ ملتا ہے۔ شکریہ کہ آپ نے ویڈیو دیکھی۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک خیال رکھیے اور باضابطہ تعلقات بناتے رہیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔